من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل جس سے زندہ ہیں وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہیں وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں آقا وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ پھوٹا جو سینہ شبِ تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شبِ تارے الست سے، تارے الست پورا عالم، پھوٹا جو سینہ تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو۔ اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کا شناسہ تمہیں تو ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر یہ کرم ہوا، بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خالی بیٹھے نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں۔ یہ بڑی مقدروں کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے کتنے دوست بزرگ اس وقت ایسے ہوں گے، نہ جانے کیسی غفلت بھری محفلوں میں بیٹھی ہوں گے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرنے اور ذکر پاک سننے کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ چند ایک باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے عرض کروں گا، چونکہ جتنی بھی ماشاءاللہ ثنا خانوں نے، حافظہ بہن، جتنے بھی ثنا خانوں نے حضور الاسلام کا ذکر کیا ہے نا، آپ یقین فرمائیں دل کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے، اور جو سوز و گداز ہوتا ہے یہی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے اولیاء سے کسی نے پوچھا، بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل نرم ہو چکا ہے۔ دل نرم ہونا یہ نیک بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جواب میں بڑی پیاری تربیت فرمائی کہ جس بندے کی آنکھوں میں اللہ کا قرآن سن کے، حضور کی ثنا خوانی سن کے آنسو آجے، سمجھ لے وہ دل کا نرم ترین بندہ ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سوز و گداز بھی نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بالکل سادہ آسان گفتگو کروں گا، ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے محبت رسول کا ذکر فرمایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ میرے بندوں سے فرما دے، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی، میری سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا۔ جب تم میرے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں دو تحفے عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں دو نعمتیں عطا فرمائے گا، دو قسم کے صلے عطا فرمائے گا۔ پہلا صلہ یہ دے گا، جب تم میرے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارو گے، یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ مالک کریم تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ آج کے پرفتن دور کے اندر ہر
جملہ ہے یار کوئی دعا کرے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کتنا کمال کا میں نسخہ بتا دیا کہ اے میرے بندے اگر تیرے دل کی تمنا ہے تیرا رب تجھ سے پیار کرے, تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کرے, تو تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فتبیونی, میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا, میرے محبوب کریم کی اداؤں کو اپنانا پڑے گا. اور وہ محبت جو راہ مدینہ سے ہو کے میرے رب کے دربار میں جاتی ہے وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں صاحب مواعظ رضویہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے مواعظ رضویہ کے نام سے کافی جلدوں کے اندر نا حضور کی سیرت پہ بیانات لکھے. آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اس دنیا کے اندر جو بندہ بھی محبت کرتا ہے نا, کسی سے پیار کرتا ہے, 3 وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ لازمی ہوتی ہے. 3 وجہ محبت کی بیان کی. علماء فرماتے ہیں یا تو بندے کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے, یار یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے اس سے محبت کرتی ہے, یا اس بندے کے کمالات دیکھے جاتے ہیں, یار اس کے اندر تو بڑے بڑے فن ہیں, بڑے یہ کمالات والا ہے اس لیے محبت ہوتی ہے, یا پھر بندے کی سخاوت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بڑا امیر بندہ ہے میں غریب ہوں اس سے محبت کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی کچھ پیسے دے دے. لیکن قربان جائیں غور ہم نے اس بات پہ کرنا ہے ہمارے آقا صرف حسن و جمال کے مالک نہیں تھے, ہمارے آقا صرف جود و عطا کے مالک نہیں تھے, ہمارے آقا صرف سخاوت کے مالک نہیں تھے, بلکہ رب کائنات نے آقا کریم علیہ السلام کو ہر خوبی اور وصف عطا فرما دیا. اسی مقام پہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, آپ نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا ایمانے تجلا کہوں تجھے, اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. آقا آپ کے اوصاف حمیدہ میں ذرہ برابر بھی عیب نہیں, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کسی نے کیا خوب کہا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. آقا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, لیکن یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آئے سب سے پہلے اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حسن کتنا عطا فرمایا تھا. میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو حسین و جمیل کیسا بنایا. حدیث پاک کی ایک بڑی معتبر ترین کتاب ہے 7 جلدوں کے اندر, جس کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم. امام حاکم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, آپ نے حدیث پاک کا مجموعہ اکٹھا کیا, 7 جلدیں بن گئی. آپ نے اس کتاب کا نام یہ رکھ دیا مستدرک للحاکم. اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا طارق بن شہاب میرے آقا کے صحابی تھے, ان کے حوالے سے نا آپ نے ایک حدیث پاک لکھی. ہم نے آج سرکار کے ذکر کو سننا ہے, آقا کی عظمت و شان سننے کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر ویرانے کی طرف جنگل کی طرف کسی سیر و تفریح کی نیت سے چلے گئے. حضور علیہ السلام جب سیر و تفریح کی نیت سے گئے نا, آقا نے سامنے دیکھا کہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے, ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہے, اور ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. جب میرے مصطفیٰ کریم کی نظر اس اونٹ پر پڑی, میرے کریم آقا کو وہ اونٹ پسند آ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا ان قافلے والوں سے یہ اونٹ خریدوں گا. اور مزے کی بات وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھے, آقا کریم علیہ السلام کے امتی بھی نہیں تھے, غیر مسلم تھے, یہودی لوگ تھے. کریم آقا علیہ السلام ان کے پاس پہنچے, اونٹ کی خریداری کی بات کی. مزے کی بات یہ کہ وہ اونٹ بیچنے پر بھی رضامند ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام نے جب اونٹ کی مہار کو پکڑا نا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں تجارت کی نیت سے باہر نہیں آیا, میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا, اس کی جتنی قیمت ہے مجھے بتاؤ, میں واپس مدینہ پاک میں جا کے کچھ کھجوریں اور اس کے عوض اس کی اونٹ کی قیمت بیچ دیتا ہوں.
اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہمیں پہلے پیسے چاہیے، ہمیں پہلے کھجوریں چاہیے، اس بات میں بھی رضامند ہو گئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام وہ سرخ اونٹ لے کے ان قافلے والوں کی نظروں سے اوجھل ہوئے نا، اب وہ قافلے والے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا یار نہ ہم اس بندے کو جانتے کہ ان کا نام کیا ہے، کوئی کہنے لگا یہ بھی نہیں پتا کہاں کے رہنے والے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس قبیلے سے تعلق ہے۔ جب وہ سارے یہودی جو قافلہ پڑاؤ کیا تھا آپس میں باتیں کر رکھے تھے نا، انہی میں سے ان کا ایک وفد میں سے ایک فرد بولا، کہتا یار میرے اندر تو پیسے مانگنے کی ہمت ہی نہ تھی، ان کا چہرہ اتنا سونا تھا میں چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کوئی کہنے لگا ان کی زلفیں بڑی پیاری تھی، ان کی زلفیں دیکھتا رہ گیا۔ کوئی کہنے لگا یار جب وہ مسکراتے تھے ان کے دانتوں سے نور نکل کے سامنے پہاڑ میں پڑتا تھا، میں تو وہ نوری منظر دیکھتا رہ گیا۔ میرے مصطفیٰ کے حسن کو بیان کر رکھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کر رکھے ہیں۔ انہی قافلے والوں کا جو سردار تھا اس کی بیوی اپنے پردے کے اندر، اپنے خیمے کے اندر یہ سارے ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خیمے سے پردہ ہٹایا، اپنے قافلے والوں کو کہتی ہے اے میرے سردار کے قافلے والوں، اے میرے خامد کے قافلے والوں، تم نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی، اگر اس بندے نے تمہیں مال نہ دیا، اونٹ کی قیمت نہ دی، حدیث پاک کے جملے ہیں انا دامنۃ لسامانی جبلکم، تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں دوں گی۔ قافلے والے کہتے ہیں اے ہمارے سردار کی بیوی بتا کیا تو اس بندے کو جانتی ہے؟ آگے سے وہ عورت کہتی ہے کہ جانتی میں بھی نہیں، لیکن جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا میں نے یقین کر لیا ایسے سونے مکھڑے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ شان ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی۔ اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائیں۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، جب زلیخا کی دعوت پہ عورتیں اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے آئیں، آپ کا حسن دیکھنے آئیں، ان کے ہاتھوں میں سیب اور چھریاں تھیں، لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا، سیب کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہاں پر ایک عاشق رسول نے لکھا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم اگر وہ عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی اپنی گردنوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر، پھیر دیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کتنی شان عطا فرمائی، یہ حسن ہے حضور علیہ السلام کا۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین میرے مصطفیٰ کو بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ محبت کی دوسری نشانی کیا ہے؟ کسی بندے کے اندر کچھ کمال ہو تو بندہ پیار کرتا ہے۔ آئیں آقا کریم علیہ السلام کے کمالات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو کتنے کمالات عطا فرمائے، آپ تو سراپے معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کمالات پہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جمعۃ المبارک کا دن تھا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آج بھی جمعۃ المبارک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جمعۃ المبارک کے خطبے کی نیت سے منبر پہ جلوہ فرمائے۔ فقام اعرابی یخطب علی المنبر، آقا کریم علیہ السلام خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھے ہیں، قام اعرابی، ایک عرب شریف کا رہنے والا بندہ کھڑا ہوا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ، حضور کے دور میں قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، بچے بھوکے مر رہے تھے، پیاس کی شدت تھی۔ وہ نوجوان کہتے آقا ہلک المال وجاء العیال، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو رہا ہے، اولاد بھوکی مر رہی ہے، فدع اللہ لنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ کون سی دعا؟ ان یسقینا، اللہ بارش نازل فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعے کے بعد دعا کروں گا، آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے خطبہ پڑھ لینے دو،
کیوں؟ وہ با اختیار نبی تھے، اللہ نے حضور پہ اختیارات دیے۔ میرے مصطفیٰ نے حدیث کے جملے فرفع رسول اللہ، آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پاک پروردگار عالم، عرب شریف کے اوپر بارش کا نزول فرما، مدینہ منورہ پہ رحمتوں والی بارش نازل فرما۔ صحاب نے لکھا، راوی بیان کرتے ہیں، ثم لم يقدر على لقيته، ابھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے، خطبے کا عالم تھا، مدینہ منوروں پہ بادلوں نے سایہ کر لیا اور اتنی تیز بارش ہوئی، جمعے کے دن بھی بارش رہی، وفی الغدی، اگلے ہفتے کے دن بھی، پورا جمعہ، اگلا جمعہ، ایک ہفتہ پورا رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا، اللہ کی قدرت، پورا ہفتہ مدینہ پاک میں رحمت کی بارش۔ اگلے جمعے میرے آقا قام اعرابی، پھر خطبے کے لیے بیٹھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہی عربی او غیرہ، یا کوئی اور بندہ کھڑا ہوا۔ پچھلے جمعے دعا کا انداز کیا تھا؟ آقا دعا کریں بارش ہو، بچے بھوکے مر رہے ہیں، مال ہلاک ہو رہا ہے۔ اگلے جمعے دعا کا انداز تبدیل تھا، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے۔ تہدم البناء وغرق المال، آقا اب تو بنیادیں کمزور ہو رہی ہے پانی سے، اب تو مال خراب ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اب مدینے پہ نہیں، مدینے کے اطراف میں، مدینے کے ارد گرد بارش رحمت نازل فرما۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث پاک کے جملے ہے، جو بندہ بھی میرے مصطفیٰ کے دربار میں دیگر علاقوں سے ملنے کے لیے آتا، سب سے پہلے وہ سرکار کی خدمت میں یہ بات بیان کرتا، یا رسول اللہ مدینے کے ارد گرد علاقوں میں رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے۔ میرے مصطفیٰ کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے کتنے کمالات سے نوازا۔ دوسری حدیث پاک، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بعض اوقات انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے یادگار واقعات ہوتے ہیں جو کئی سالوں کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ کتنے دوست ہمارے کسی جگہ بیٹھے، یار وہ 4 سال پہلے 5 سال پہلے جو واقعہ بھی مجھے یاد ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، آپ کے بھی کچھ یادگار واقعات تھے، صحابی رسول تھے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کے 3 ایسے لمحات ہیں جو آج تک بھی میں نہیں بھولا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے بھائی بتاؤ کون سے وہ لمحات ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا پہلا وہ لمحہ جس دن نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظہری ہوا، صحابہ کرام پہ بڑا وہ مشکل دن تھا، میں آج تک نہیں بھولا۔ دوسرا وہ دن جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، وہ دن بھی میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور تیسرا وہ دن جس دن میرا توشہ دان گم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا، جو دیگر اور دوست بیٹھے تھے، کہتے ہیں یا ابا ہریرہ 2 باتوں کی تو سمجھ آ گئی، سرکار کا دنیا سے جانا بڑی مشکل ایک ہمارے لیے کیفیت تھی، حضرت عثمان غنی کی شہادت بہت مشکل دن تھا ہمارے لیے، یہ توشہ دان والا کیا قصہ ہے، اس کی تو کچھ وضاحت فرمائی۔ ابھی میں جو حدیث پاک سنانے لگا ہوں نا، اس حدیث پاک میں وہ توشہ دان کا ذکر خیر ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چند ایک کھجوریں لے کے حاضر ہوا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا اللہ فیہن بالبرکہ، آقا کرم فرمائیں یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں توشہ دان کے اندر، آقا ان میں برکت کی دعا فرما دے۔ آقا کریم نے کیا کیا؟ فقال خذہن واجعلہن فی مزودک ھذا، کریم آقا نے وہ کھجوریں پکڑی، دعائے برکت فرمائی، یا اللہ ابو ہریرہ کی کھجوروں میں برکتیں نازل فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ خذہن، کھجوریں پکڑ لو، واجعلہن فی مزودک ھذا، اپنے توشہ دان کے اندر ان کھجوروں کو ڈال لو، اور جب کھجوریں کھانے کا دل کرے نا کلما ان اردت شیئا ان تاخذ، تو کھجوروں کے اندر توشہ دان میں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لینا، ولا تنسرہ نسرا، لیکن اس برتن کو، اس توشہ دان کو الٹا مت کرنا۔
الٹا نہیں کرنا، سیدھا رکھ کے جتنا عرصہ مرضی ہے کھجوریں کھاتا ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم آقا کریم کے دور اقدس میں کھجوریں کھاتا رہا۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ آیا پھر بھی کھجوریں کھاتا رہا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا پھر بھی کھجوریں کھاتا رہا۔ جناب عثمان ذو النورین مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، آپ کے دور خلافت میں بھی اسی توشہ دان سے کھجوریں کھاتا رہا۔ جس دن جناب عثمان غنی شہید ہوئے ایسے ہنگامی حالات تھے، ایسا جم غفیر تھا، ایسے رشک کا عالم تھا، میرا وہ توشہ دان گم ہو گیا، مجھے وہ پچھتاوا نہیں جاتا، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں خود بھی کھجوریں کھاتا تھا اور مدینہ پاک میں رہنے والوں کو کھجوریں کھلاتا تھا۔ اور لوگوں یاد رکھو آقا کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس توشہ دان میں سے میں نے 248 من کھجوریں کھائی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ کریم کی دعا کا اثر تھا۔ رب نے کتنے یار کریم آقا کو کمالات عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک کو کون نہیں جانتا؟ آپ بچپن کے عالم میں تھے، آپ کی والدہ صحابیہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں لے کے سرکار کی خدمت میں آئیں۔ یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا میرا بیٹا انس صاحب کا خادم بن جائے، آپ کے گھر میں رہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر کیسا کرم فرمایا، 10 سال حضرت انس بن مالک میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں حضور کی خدمت میں معمور رہے۔ میرے آقا نے جب دیکھا نا حضور کا بڑا دل خوش ہوا، حضور نے 3 دعائیں عطا فرمائیں، اے اللہ انس بن مالک کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، انس بن مالک کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور انس بن مالک کی کامل بخشش بھی فرما۔ علماء تاریخ سیر نے، تاریخ دانوں نے لکھا حضرت انس بن مالک کو اللہ کی ذات نے 82 بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا، اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا آپ کے نواسی اور نواسیوں کی تعداد ملا کے 120 ہوگی۔ جو بندہ بھی آپ سے کثرت اولاد کا سوال کرتا آپ اسے فرماتے میرے مصطفیٰ کی دعا کا ہی اثر ہے۔ اور عرب شریف کے اندر جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے سردار تھے نا، سب کے جو باغات تھے وہ سال میں 1 مرتبہ کھجوروں کے باغات پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس بن مالک کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ یہ میرے آقا کی دعا کا اثر تھا۔ اور جب آپ حالت نزا کا وقت آیا آپ فرماتے رب کعبہ کی قسم اللہ میرے محبوب کی تیسری دعا بھی قبول فرمائے گا اور میری کامل بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے حضور اسلام کے کمالات۔ میرے رب نے سرکار کو کتنی شانوں سے نوازا، کتنے کمالات عطا فرمائے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے بندے کی سخاوت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ سخی کتنا ہے۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے اس بات کو لکھا، بے شمار علماء نے لکھا کہ اما فاطمہ الزہرا میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں تندور میں روٹیاں لگا رکھی تھی۔ کریم آقا تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ایک روٹی تندور کے اندر لگائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی اپنی شہزادی کا دل رکھنے کی نیت سے آٹا لیا، پیڑا بنایا، روٹی تندور میں لگا دی۔ تھوڑی دیر کے لیے تندور کو ڈھانپ دیا گیا۔ جب تندور کو تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹایا نا، بڑی ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک عجب سا نظارہ تھا۔ جو روٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا نے لگائیں وہ ساری پک کر تیار ہو گئی، لیکن جو روٹی ہمارے آقا نے لگائی تھی وہ بالکل کچی تھی۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو روٹیاں میں نے لگائی ہیں وہ پک چکی ہے، جو آپ نے لگائی ہے وہ کچی ہے۔ دیکھیں سرکار کو رب نے شانیں کتنی دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اس روٹی کو میرے ید اللہ والے ہاتھ لگ چکے ہیں، اسے دنیا کی کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ ہم اپنے کفیات کے اوپر غور کریں۔ ہم نام کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم محبت رسول والے ہیں۔ چند ایک آخری جملے سماعت فرمائیں۔ محبت رسول ہمارے اندر نہیں ہے، خالی زبان کی حد تک ہوتی ہے، عملی طور پہ ہم میدان کے اندر نہیں آتے۔ ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے کہ واقعی یار ہم غلام مصطفیٰ ہیں، واقعی یار محبت رسول والے ہیں، یار ہم تو پھر انسان ہیں، افضل ترین مخلوق ہے۔ خدا کی قسم جانور بھی میرے مصطفیٰ سے پیار کیا کرتے تھے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب غزوہ خیبر ہوا
اس کے بعد ایک دراز گوشت کہتے ہیں گدھے کو، ایک گدھا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس گدھے کا نام یافور تھا۔ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سرکار سے وہ بات کرے ہمیں ماننا پڑے گا، آقا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری نسل میں 70 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر اللہ کے نبیوں نے سواریاں کی، یا رسول اللہ میرا مالک یہودی ہے، جب وہ میرے اوپر سوار ہوتا ہے نا میں جان بوجھ کو اسے گرا دیتا ہوں۔ آقا فرماتا ہے تو گراتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں آقا میرے دل کی تمنا ہے مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما، آپ میرے اوپر سوار ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دراز گوشت کو قبول فرمایا، حضور اس دراز گوشت پہ سواری بھی فرماتے، اس کا نام یافور رکھا۔ اور پھر مزے کی بات تاریخ کے اندر لکھا ہے حضور خالی اس پہ سوار نہیں ہوتے تھے، اگر کسی صحابی رسول کو بلانا ہوتا نا میرے آقا اس یافور نامی گدھے کو کہتے جاؤ فلاں صحابی رسول کو بلا کے لاؤ۔ وہ گدھا کیا کرتا؟ فوراً مدینہ پاک کی گلیوں میں جھومتا ہوا اس صحابی رسول کے دروازے پہ جاتا، اپنے ماتھے سے دروازے پہ دستک دیتے، وہ صحابی رسول باہر آتے اور سمجھ جاتے سرکار کے در سے یہ آئے ہیں، مجھے آقا اپنے در میں بلا رکھے ہیں۔ اور جس دن نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا 3 دن تک گدھا روتا رہا میرے مصطفیٰ کی جدائی میں، اور آخر کار اس نے جدائی برداشت نہ ہو سکی، اپنے آپ کو ایک کنویں میں گرا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ بھی عشق رسول تھا۔ آج ہمارا عشق رسول کیسا ہے؟ حضرت بلال حبشی سے بڑا کون عشق رسول تھا؟ گرم اور صحرا والی ریت کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا، بس کیا شرط تھی؟ سرکار کو ماننا چھوڑ دے، آقا کریم علیہ السلام کے پاس نہیں جانا۔ لیکن محبت رسول کیسی تھی؟ جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا نا حضرت بلال حبشی سے جدائی برداشت نہ ہوئی، صحابہ کرام پہ قیامت برپا ہو گئی، لوگ ہمیں مصطفیٰ میں بے قرار رہتے تھے۔ آپ نے مدینہ پاک سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سال کے بعد میرے آقا نے کرم فرمایا، حضرت بلال حبشی کی خواب میں تشریف لائے۔ آقا فرماتے ہیں بلال تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جب آنکھ کھلی پھر تڑپ بڑی، اپنی سواری پہ بیٹھے سرکار کے شہر کی طرف آئے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مدینہ پاک میں جب پہنچے پورے مدینہ پاک میں شور پڑ گیا، مؤذن رسول مدینہ پاک میں آ چکے ہیں۔ لوگ آگے فرمائشیں کرنے لگے، اے بلال حبشی تو سرکار کے دور میں تم اذان سناتے تھے، آج ہمیں وہ اذان سناؤ۔ آپ سارے لوگوں سے معذرت کرتے کہ پہلے میں اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، سامنے منبر پاک پہ آقا کا جلوہ دیکھتا تھا، مجھے بتاؤ آج اذان کے وقت کس کا دیدار کروں گا؟ آج حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا ہے، آپ نے نہ مانا۔ امام حسن و حسین آگے کہتے ہیں کہ اے بلال حبشی آج ہمیں وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ آپ نے پھر جواب نہ دیا، فرمایا تمہاری بات ماننی پڑے گی، اگر تمہارا انکار کیا تو رسول اللہ کا دل ٹوٹ جائے گا، آقا کا دل دکھ جائے گا۔ آپ نے اذان پڑھی اور پورے مدینہ پاک کے بچے کیا عورتیں کیا آقا کی جدائی میں زاروں کی طرح رونے لگے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے کہتے تھے امی بتاؤ مؤذن رسول آگے ہیں، سرکار خود کب تشریف لائیں گے؟ یہ عشق والی کیفیت ہے یار، ہمارے اندر کتنا عشق ہے اپنے اوپر غور کریں، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ عشق رسول کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ ہم نماز کی پابندی کریں۔ عاشق رسول بننا ہے نا، ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، عاشق رسول بننا ہے۔ آقا کی کتنی پیاری سنت داڑھی شریف ہے، اپنی تھوڑی کے نیچے 4 انگل 1 مٹھی داڑھی رکھنا شرعی طور پہ واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے کم کرواتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ یار سرکار کا عشق ہے تو اپنے چہروں کو سجائیں، اور علماء فرماتے ہیں داڑھی شریف آقا کی وہ سنت ہے جو قبر کے اندر بھی بندے کے ساتھ جائے گا۔ کتنی یار پیاری سنتیں ہیں۔ کامیابی چاہتے ہیں حضور علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ خدا کی قسم آج بھی حضور کے جلوے عام ہیں،
آج وہ اپنے غلاموں کو دیدار کرواتے ہیں، مگر کمی ہمارے اندر آ گئی، ہمارے پاس وہ دل نہیں۔ آج اگر ہمارے پاس دل داتا علی حجویری جیسے ہو، اگر ہمارے دل خواجہ غریب نواز جیسے ہو، اگر ہمارے پاس دل حضرت پیر پٹھان جیسے ہو، خواجہ سلیمان توسوی جیسے ہو، میاں شیر محمد شریف پوری جیسے ہو، خدا کی قسم آج بھی رسول اللہ غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ بس کمی کیا ہے؟ ہم نے گناہوں میں اپنے آپ کو رکھ دیا، نیکی کے کاموں کو چھوڑ دیا، راہ نجات کو چھوڑ کے راہ نار اختیار کر لی۔ پھر ہم ہی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، اتنی تنخواہیں پوری نہیں پڑتی۔ بھائی اللہ کی قرآن کو پڑھے نا، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میری یاد سے رخ پھیر لیتا ہے نا، ہم اس پر اس کا رزق تنگ فرما دیتے ہیں۔ آخری حدیث پاک ریاض الصالحین کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی بے شمار سزائیں اور عذاب ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر میرے یا آپ کے رزق میں برکت نہیں تو کبھی اکیلے بیٹھ کے خود بھی سوچنا چاہیے، یار اپنی زبان کے ذریعے کتنے مسلمانوں کو داغ لگا جاتے ہیں، زبان کے ذریعے کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے گناہ زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عشق رسول کریم ملے، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کے اعضاء کو نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں، اور پھر دیکھنا قرآن پاک پڑھیں گے تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے، آقا کی نعتیں پڑھیں گے تو عشق و رسول کی ایک کیفیت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے دین کا عظیم مبلغ بنائے اور حضور علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی اسی بات کے اندر ہے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنی اولادوں کو دینی مدارس کے اندر داخل کروائیں۔ جب یہ حافظ قرآن بنے گے، عالم دین بنے گے، یقین کریں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارا حق بنتا ہے۔ اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، نبی کریم علیہ السلام کی کتنی پیاری وہ حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، دین کی ایک بات آگے کسی مسلمان تک پہنچانا ایک کامل صدقے کی مثال ہے۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی جانور قربان کرتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے نا، اتنا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے جو حضور الاسلام کے دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا ہے۔ اپنے آپ کو عملی طور پہ میدان کے اندر لے کے آئیں، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کریں۔ جب ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول ہوگا، آج ہمارے گھروں کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر شرعی پردہ بھی نہیں کروا سکے، اور وہ لوگ تھے کہ جن کی مائیں ایسی باحیا ہوتی تھی، ان کی چادروں کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرماتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہندوستان کے اندر کیا سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ آئے حضرت صاحب دعا کریں اللہ ہندوستان پہ بارش نازل فرمائے۔ آپ اپنے گھر میں چلے گئے، آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ جو دوپٹہ جو چادر اپنے سر پہ لیتی تھی نا، اس چادر کا ایک دھاگا نکالا، اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دعا کی یا اللہ یہ اس خاتون کے آنچل کا دھاگا ہے جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، جس پر آج تک کسی نامحرم کی نظر بھی نہیں پڑی۔ ابھی دعا مانگنا تھی کہ پورے ہندوستان پہ بارش کا نزول ہو گیا۔ وہ عورتیں حیا والی تھی، حضرت سیدتنا ام خلاد صحابیہ تھی، ان کا بیٹا ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا، آپ نے وہ برقع پہنا، پردہ کیا، آپ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا رائے خدا پہ قربان ہو چکا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کی میت کی طرف جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بی بی آج تیرا بیٹا فوت ہوا ہے، آج بھی تو نے پردہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارے گھروں کی یار کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کا عظیم مبلغ بنائے، دیندار بنائے، اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے